تو اب یہ ہے کہ ایک امتحان ہے اور ایک بھرم ہے. دیکھیے یہ پوری پی ڈی ایم کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری کارڈ ہے. یہ کارڈ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، میاں نواز شریف کے بعد اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اب فلاں ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا. تو یہ ایک بھرم ہے. ان کے پاس بیانیہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے چور چور کا نعرہ اتنا لگا دیا گیا، چاہے وہ جھوٹا تھا چاہے سچا تھا، ہمیں لوگ اس پہ یقین کرتے ہوئے ملے ہیں. لاہور ان کا گڑھ ہے، اندرون شہر میں جلسہ ہو رہا ہے. گوال منڈی کی بات کر لیں، میرے ساتھ آپ کریم پارک کی بات کر لیں، مونی روڈ کی بات کر لیں، دلی دروازے کی بات کر لیں، موچی دروازے کی بات کر لیں، یہاں سے کم از کم لوگ میاں نواز شریف کے لیے آج بھی نکلیں گے. لیڈر اور پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف پچھلے 4 سال سے علاج کے لیے لندن میں مقیم تھے اور اب 21 اکتوبر کو وہ لاہور آ رہے ہیں، جس کے لیے پی ایم ایل این کے سپورٹرز خوشی سے نہال ہیں. وہاں لہانہ استقبال کی زبردست تیاریاں کی جا رہی ہیں اور دیکھنے کو مل رہی ہیں لاہور اور اسلام آباد میں ایکسکلوزیولی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے. پہلی بار ان کی حکومت گرائی گئی 1993 میں، اس کے بعد مشرف کے ساتھ کانفلکٹس ہونے کے بعد 1999 میں ان کی پھر سے حکومت گرائی گئی اور وہ سعودی عربیہ چلے گئے. انہوں نے وہاں پہ جلا وطنی اختیار کر لی. پھر 2007 میں میثاق جمہوریت کر کے واپس آئے تو 2013 میں پھر سے تیسری بار پرائم منسٹر بنے، لیکن پناما کیس کی وجہ سے 2017 میں پھر سے تیسری بار ان کی حکومت گرا دی گئی. اب اس بار وہ سعودی عربیہ نہیں گئے بلکہ 4 سال علاج کے لیے لنڈن میں مقیم تھے اور 4 سال بعد 21 اکتوبر کو وہ لاہور واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہیں، جس کے لیے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں، زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں. پی ایم ایل این سپورٹرز جوش و خروش میں ہیں، ہر جگہ آپ کو ولولہ دیکھنے کو ملے گا. اور اس کے اندر تیاریاں کیسی جا رہی ہیں، کیا انتظامات ہو رہے ہیں، جلسہ کب ہو رہا ہے، جلسے میں کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، جلسے میں بھی کیا کھانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں، اور یہ سب ہم جانیں گے سما پوڈ کاسٹ کی سب سے پہلی ایکسکلوزیو ایپیسوڈ میں. ہمارے ساتھ ہیں سما ٹی وی بیورو چیف لاہور مسٹر نعیم حنیف. السلام علیکم نعیم حنیف، کیسے ہیں آپ؟ میں ہی تو ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے. زبردست. چیئرمین پی ٹی اے کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف صاحب بھی اب جو ہے وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، بالآخر اب لگ رہا ہے آ رہے ہیں. ابھی بھی ایک دوست کا فون آیا تھا، اس نے کہیں شرط لگا رکھی ہے، اس نے کہا جب تک لینڈ نہیں کر جاتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا تو لیکن میں تو اس امید سے کہ انہیں آنا چاہیے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لندن سے، یورپ سے اور پوری دنیا سے ہمارے اپنے بہت سے جاننے والے میڈیا کے دوست وہ دبئی پہنچ چکے ہیں. ابھی میں بھی یہی دیکھ رہی تھی آفس آتے ہوئے، راستے میں ویلکم بینرز اتنے لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے 4 سال کے بعد میاں نواز شریف کی آمد دوبارہ ہو رہی ہے. سو ہی از کمنگ بیک ٹو لاہور آفٹر 4 ایئرس. ہر جگہ امید سے یقین تک کے سلوگن لگے ہوئے ہیں، اسٹریمرز، لوگ جوش و خروش میں، ایوری ون از ان فل سوئنگ. جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے جو فین فالوئنگ ہے، بڑے ہی مزے کا ماحول، جیسے کوئی سیلیبریشنز ہوتی، کوئی ایونٹ آنے والا ہے. تو اس ماحول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماحول تو ظاہری بات ہے، یہ لاہور ہے، یہاں ماحول بن جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ ایک دور میں بسنت ہوتی تھی یہاں پہ، اور پوری دنیا سے جو ہے نا ٹورسٹ گورے میں نے دیکھے، انڈینز دیکھے ہیں، یہاں پہ وہ بسنت منانے آتے تھے. لاہور کا جو ماحول ہے اور یہاں کا جو زندہ دلی ہے وہ تو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، جس طرح کی سچویشن میں وہ گئے، جس طرح سے میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، میں سیاسی گفتگو بہت زیادہ کرنے کا وہ عادی نہیں ہوں. وہ تو ابھی 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ایک سیاسی فیسٹیول شروع ہوتا ہے تمام ٹی وی چینلز پہ، اور اس پہ جو ہے نا وہ ہر طرح کی بات کی جاتی ہے اور اکانومی پہ بات کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہیں 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے اس ملک کے. ان کی پرفارمنس پہ اگر میں بات کروں تو شاید انہوں نے بہت سے ان کے اچیومنٹ بھی ہیں. آپ ایٹمی دھماکوں سے لے کے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے موٹر ویز ہیں، رنگ روڈز ہیں، اس کے بعد ایئرپورٹس ہیں یہاں کے، اور شاید معیشت کی صورتحال بھی بہت اچھی ہوگی. مگر ان کا ووٹر جو ہے ایک گلہ رہتا ہے ان سے ہمیشہ کہ وہ ایسی صورتحال میں اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بیرون ملک کیوں چلے جاتے ہیں. یہ گلہ ہمیشہ رہتا ہے. جہاں یہ ماحول بن رہا ہے وہاں آج بھی یہ سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے
کہ مشکل وقت میں آپ کیوں اس طرح سے ملک کو اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر سازگار حالات کا انتظار کرتے ہیں. یہ ان سے ایک گلہ بالکل ہے، اور شاید اس کے اثرات 21 جو ہے اکتوبر کا جلسہ ہے اس میں بھی ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اس وقت، بہت زیادہ. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ انہیں اتنی محنت کرنی پڑے گی 21 اکتوبر کو لوگوں کو گھروں سے نکال کے مینار پاکستان پہنچانے کے لیے، اور یہاں تک کہ میں اگر بالکل سادہ زبان میں کہوں کہ لوگوں پہ بڑی سختی کی جا رہی ہے کہ آپ پرفارم کریں، اور اس پرفارمنس کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ سے منسوب کر دیا گیا. یہ چند حقائق ہیں جس سے نہ نظریں پھیری جا سکتی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. وہ بھی جو ہے وہ ہم اپنے ویور سے آپ کی زبان میں، اینکرز کی زبان میں کیا اس کو آڈینس کہتے ہیں، میں تو جاہل سا بندہ ہوں، تو وہ ان کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ماحول تو اب بننا شروع ہو گیا ہے. پچھلے 2-3 دن سے جو ناقدین تنقید کر رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ مینار پاکستان پہنچ سکتے ہیں، جو اسٹریٹجی ابھی تک ہے. میں مختلف نون لیگ کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، ہماری اس آفس میں بھی انہوں نے وزٹ کیا جہاں پہ ہم لوگ اس وقت انٹرویو کر رہے ہیں. تو اس میں سیف الملوک کھوکھر جو ہیں ان کے، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور ان کی جو گونج ہے وہ لندن تک رہی پچھلے ہفتے تک، اور میاں نواز شریف نے خود ان کو فون کر کے انہیں اپریشیٹ کیا کہ آپ کی تیاریاں بہت اچھی ہیں، میں مطمئن ہوں. تو اب یہ ہے کہ ایک امتحان ہے اور ایک بھرم ہے. دیکھیے یہ پوری پی ڈی ایم کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری کارڈ ہے. اس کے بعد ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی کارڈ نہیں ہے. صحیح بات کیا. یہ کارڈ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، میاں نواز شریف کے بعد اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اب فلاں ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا. تو یہ ایک بھرم ہے، یہ قائم رہ سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے. سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ اس دن کا رسپانس اور اس کے بعد کس طرح سے وہ چیزوں کو کیری کرتے ہیں، کون سا بیانیہ لے کے اترتے ہیں، اور ماضی میں جو ان کی ایک سمجھ لیں پی ڈی ایم کی خاص طور پہ بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس، اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں. ان کے پاس بیانیہ کیا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے چور چور کا نعرہ اتنا لگا دیا گیا، چاہے وہ جھوٹا تھا چاہے سچا تھا، ہمیں لوگ اس پہ یقین کرتے ہوئے ملے ہیں. لاہور ان کا گڑھ ہے، اندرون شہر میں جلسہ ہو رہا ہے. گوال منڈی کی بات کر لیں میرے ساتھ، آپ کریم پارک کی بات کر لیں، مونی روڈ کی بات کر لیں، دلی دروازے کی بات کر لیں، موچی دروازے کی بات کر لیں، یہاں سے کم از کم لوگ میاں نواز شریف کے لیے آج بھی نکلیں گے. سعودی عرب میں انہوں نے 1 دن کا اور اسٹے لے لیا. ان کے شیڈیول کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے. 1 دن کا اسٹیج انہوں نے لے لیا ہے. دبئی انہوں نے آج پہنچنا تھا، دبئی نہیں پہنچے. اور اب پہلے انہوں نے لاہور پہلے لینڈ کرنا تھا، لیکن اب وہ اسلام آباد جائیں گے، بیل کروا کر مغرب کے بعد لاہور روانہ ہوں گے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک جو شیڈول ہے، 21 اکتوبر کو انہوں نے یادگار پہنچنے کا وعدہ کیا اپنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے یا پاکستانی قوم سے، یہاں کے میڈیا سے. جب پریس کانفرنس کی انہوں نے لندن میں، تو انہوں نے ان کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں 21 اکتوبر کو یادگار جلسے سے خطاب کروں گا. اب اس سے پیچھے اگر تھوڑا ہو جاتا ہے کہ مدینے میں 2 دن زیادہ رک جاتے ہیں، دبئی 1 دن بعد پہنچ جاتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی اس طرح کی کوئی صورت حال کا انہیں سامنا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شاید انہیں کوئی اسکیجول اپنا. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کے سوال میں ایک سوال یہ ضرور ہے کہ وہاں کچھ خاص ملاقاتیں ہیں ان کی، جیسے کہ محمد بن سلمان سے کوئی میٹنگ ہے، اسپیشل کیا ہے ان کی جو ہے نا جی، سعودیہ میں خاص طور پہ اور دبئی میں جو ملاقاتیں ہیں وہ آن دی ریکارڈ نہیں ہیں.